السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية أو كما قال عليه السلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، گزشتہ چند جمعوں سے ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے جن چیزوں کے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے یا جن کاموں سے روکا ہے اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا، جن چیزوں کے استعمال سے منع کیا، اس پر گفتگو ہوگی۔ ان میں سے پہلی بات جو گزشتہ جمعہ عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھوں کا گوشت حرام ہے اور اسے مت کھایا جائے، استعمال کیا جائے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے روکا، قرآن کریم کے اندر رضائی جو رشتے ہیں ان میں سے دو کا تذکرہ ہے کہ جن سے شادی کرنا ابدی حرام ہے۔ نمبر ایک، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے 2 سال کے اندر اندر، وہ تم پر ابدی حرام ہے۔ اسی طرح دوسرا وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کسی تیسری عورت کا دودھ پیا ہے یا جس عورت کا دودھ آپ نے پیا اور اس کی جو بیٹیاں ہیں، یہ بہنیں بھی تم پر ابدی حرام ہیں۔ اب قرآن کریم میں صرف یہ 2 ہی رشتوں کا تذکرہ ہے، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بھی منع فرمایا۔ آقا علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ آپ حضرت حمزہ جو آپ کے چچا ہیں ان کی بیٹی سے نکاح کر لیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5100، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا لا تحل لی، کہ حضرت حمزہ کی بیٹی میرے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ہی ابنۃ اخی من الرضاعۃ، یہ لڑکی میرے رضاعی بھائی کی بیٹی یعنی میری بھتیجی ہے، اس لیے کہ حضرت حمزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا۔ تو جب ایک عورت کا دودھ پیا تو یہ دونوں سگے بھائی بن گئے،
ہیں چچا بھتیجا، سگے بھائی دودھ پینے کی وجہ سے، اس کے رشتے کی وجہ سے بن گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اب ان کی بیٹی میری سگی بھتیجی بن گئی، اس لیے میرا اس سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر نسبی اعتبار سے 7 رشتوں کو حرام قرار دیا گیا۔ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5111 میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حرموا من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں بعینہ، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں، وہی تمام رشتے رضاعی ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5099 جس کو کہتا ہے یا 99، حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جی ہاں، دودھ بھی ان رشتوں کو محترم اور محرم بنا دیتا ہے جنہیں خون حرام قرار دیتا ہے، یعنی جو خونی رشتے حرام ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ جس بچے یا بچی نے جس عورت کا دودھ پیا، اس عورت کے حقیقی بچوں کی طرح یہ بچی اور بچہ بن گئے، جیسے اس کے حقیقی بچوں پر جو جو رشتے حرام ہیں، اس پر بھی وہ رشتے حرام ہوں گے سوائے وراثت کے۔ وراثت نہیں ملے گی، باقی سارے رشتے اسی طرح حرام ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منشیات کے حرام ہونے کو حرام کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شراب، ہر پینے کی چیز جو پینے کے لائق ایسی چیز حرام ہے، ما اسکرا، جو نشہ آور ہو۔ ہر پینے کی چیز جس کے اندر نشہ ہو، آدمی کا ذہن معاف ہو جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے وہ کدھر ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو فَهُوَ حَرَامٌ، وہ حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز جو ذہن کو تبدیل کر دے وہ حرام ہے۔ بخاری شریف میں 3 جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ شراب کی تجارت کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2226 میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لما نزلت آیا سورۃ البقرہ عن آخرها، جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی تو خرج النبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے اور آپ نے یہ الفاظ لوگوں کو کہے، فقال حرمت التجارت فی الخمر، آپ نے اعلان فرمایا کہ شراب کی تجارت بھی آئندہ کے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر تجارت کا حرام کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، پینے کا تو ہے 3-4 سٹیپ کے اندر، لیکن تجارت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد شراب کا لین دین، تجارت، خرید و فروخت وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو حرام، لفظ حرام کے ذریعے حرام قرار دیا، 3-4 مثالیں میں نے دے دی۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نہیں کے ساتھ بھی کچھ چیزوں کو منع فرمایا، وہ بھی حرام ہے جو لفظ نہیں کے ساتھ آپ نے جن سے منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیر پھاڑ کرنے والے درندے کا گوشت کھانا منع ہے۔ ہر چیر پھاڑ کرنے والے درندے کا گوشت کھانا منع فرمایا آپ نے۔ دانتوں کے ذریعے شکار کرنے والے درندے کا گوشت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اب جو لوگ حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں، جو حدیث نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے، وہ لوگ ذرا چیتے، شیر، بھیڑیے، گیدڑ، ان سب کے حرام ہونے کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا وہ نہ پڑھی جائے، نہ سمجھی جائے، تب تک قرآن کریم کو سمجھا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان چیزوں کا تذکرہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے، اب ان چیزوں کے حرام ہونے کو کیسے معلوم کریں گے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، تو ان کے حرام ہونے کی کوئی واضح دلیل قرآن میں نہیں۔ اس لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن اصول و کلیات بیان کرنے والی کتاب ہے، جزیات کا بیان اللہ کی وحی کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری میں شامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے جن چیزوں سے روکا، حقیقت میں اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اسی طریقے سے کیوں ہمارے لیے قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، جس کا ایک حصہ ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے پاکیزہ چیزیں ان کو حلال ہونا ان کا بیان کرتے ہیں، اور ناپاک چیزوں کا حرام ہونا وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو جن چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، جن کاموں سے، جن کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، وہ دراصل اللہ نے ان سے منع کیا اور استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، آپ کا حکم ماننا حقیقت میں اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے، اللہ کی فرما برداری اور اتباع ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اعلان کر دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ اور فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور اگر تم انکار کر دو گے، منہ پھیر لو گے، اللہ کے حبیب کی اطاعت نہیں کرو گے، تو اللہ نے جو فرض کا بوجھ یا ذمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا ہے وہ انہی کے ذمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہنچانا۔ وہ کیا ہے؟ بتانا۔ وہ کیا ہے؟ تشریح کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پہنچانا۔ تو جس فرض کا بوجھ اللہ نے تم پر ڈالا ہے اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ تو کیا ہے ہمارے ذمہ فرض؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اونچی ماننا، آپ کی اتباع کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جو فرض ہم نے اپنے محبوب پر ڈالا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہے پہنچانا۔ بلغ، وہ پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب آپ میری طرف سے جو آپ تک حکم پہنچتے ہیں ان کو آپ پہنچا دیجیے آگے۔ اور لوگوں کے ذمہ ہے اتباع اور فرما برداری، مانیں گے تو کامیاب، نہیں تو پھر ہم روز محشر میں میدان حشر کے اندر پوچھ لیں گے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری اختیار کرو گے تو یہ تمہارا ہی نفع ہے کہ تم راہ ہدایت پا جاؤ گے، تم سیدھے راستے پر چل پڑو گے اگر اپنے محبوب کا کہنا مانو گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب کے ذمہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ واضح طور پر کھول کھول کر باتیں آپ کو بتائیں، منانا نہیں ہے ان کا ذمہ، اور نہ ہمارا ذمہ ہے کسی کو منانا۔ لڑائی جھگڑے تب ہوتے ہیں جب ہم منانا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس راستے میں میں ہوں یہ کیوں نہیں چل رہا، یہ میرے راستے پر چلے، جو میں نظریہ اختیار کیا وہی یہ نظریہ اختیار کرے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنے نظریے پر چلیں، دوسروں کو دعوت دیں، وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے
ان کا اپنا راستہ، آپ کا اپنا راستہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بخاری شریف میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل اکل ذی ناب من السباع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت سے شکار کرنے والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ درندہ جو اپنے دانت سے شکار کرتا ہے اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، ان کا گوشت کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ اب یہ حرمت صراحتاً قرآن کریم کے اندر کہیں موجود نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی خفی کی روشنی میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ان چیزوں کو کھانا حرام اور ناجائز اور منع ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلط من الطیر، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک دانت سے شکار کرنے والے پرندے اور ہر ایک پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، ان کا گوشت حرام قرار دیا۔ اب جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکر حدیث جو لوگ ہیں، جو کہتے ہیں صرف قرآن ہی سے ہمارے لیے کافی ہے، وہ اسی سے سمجھنا ہے، اب وہ ذرا ہمت کریں اور کتے، بلیاں، چیل، گدھ، ان سب کے حرام ہونے کی دلیل قرآن سے دیں، نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی وحی خفی ہے، اللہ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے کھانے سے منع یا کسی چیز کے استعمال سے روکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانے سے بھی منع فرمایا، آپ نے روکا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیت الذہب والفضہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے وَأَن نَأْكُلَ فِيهَا، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ وَأَن لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّبَاجِ وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ، اور ریشم کی جو مختلف شکلیں ہیں انہیں بطور لباس استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا، اور ریشم کے کپڑے کے بچھا ہوا ہو کہیں مجلس میں تو اس کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ جو ریشم سے منع فرمایا، چاہے موٹا ہو، باریک ہو، دیباج ہو، حریر ہو، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یہ وہ ریشم ہے جو خالص ریشم کے کیڑے سے حاصل کر کے بنایا جاتا ہے۔ آج کل جو میرے خیال میں 80-90% چائنا یا جاپان جو بوسکی یا ریشم کا ہے، یہ منع نہیں ہے، چونکہ یہ مصنوعی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے۔ جو 8 گھوڑے یا 10 گھوڑے یا بنا ہوتی ہیں، جو چائنا یا جاپانی یا دیگر ممالک کی جو ہے نا مصنوعی بنا کر جو آتی ہے ریشم کا کپڑا، وہ منع نہیں ہے۔ جو خالص کیڑے سے نکلا ہوا ہے اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، لوگ ان کی خدمت میں موجود تھے، آپ یعنی حضرت حذیفہ نے پانی مانگا، ایک مجوسی تھا، اس نے انہیں پانی لا کر دیا اور پانی کا پیالہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ میں دیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ اگر میں اس غلام کو کئی مرتبہ منع نہ کر چکا ہوتا تو پھر میں یہ نہ پھینکتا، میں ایسا سلوک نہ کرتا، کیونکہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ اس برتن میں پانی نہیں لانا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں نے سنا کہ لا تلبسوا الحریر والدیباج، ریشم اور دیباج کو بطور لباس استعمال مت کرو، اور فرمایا وَلَا تَشْرِبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھاؤ پیو مت. برتن یقیناً یہ سونے کا ہوگا، یہ چاندی کا ہوگا. تو آپ نے نفرت کے لیے اس کو پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے اونچی منع فرمایا. کاش ہمارا ایمان ان کے قریب ترین بھی چلا جاتا. ہاں جی، آج جب ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا، تو ہم سر نیچے کر کے کہتے ہیں پھر برادری کا کیا کریں، خاندان کا کیا کریں، بڈھی ناراض ہو رہی ہے ادا کی کریے، بچے ناراض ہو رہے ہیں، اب بچوں کی بھی تو ماننی ہے. یہ ہے ہمارا ایمان. اور ایک وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان تھا. ہاں جی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی مندری پہنی ہوئی دیکھی، اتار کر پھینک دی. جب آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ نے اس سے کہا کہ بھائی اب تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اٹھا لو، کسی کام آ جائے گی، سونے کی ہے. تو آپ نے تو صحابی فرمانے لگے کہ میں وہ انگوٹھی ہرگز نہیں اٹھا سکتا جسے میرے محبوب نے پھینک دیا. یہ ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. چلو اتنا نہیں، قریب ترین تو ہو. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آئے تو کم از کم ہمیں اتنی تو دل کے اندر شرم محسوس ہو کہ میرے آقا کا فرمان ہے. چاہے گھرانہ بھاڑ میں، چاہے خاندان بھاڑ میں، چاہے بیوی اور بچے بھاڑ میں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہلے ہے. یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، کل محشر کے دن آپ کے سامنے حاضر ہونے سے کہیں رہ نہ جاؤ. یہ ایمان ہونا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا فِي أَصْحَافِهَا. سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانا منع فرمایا. اور اسی طرح لائے نہیں لا کر بھی، لام الف لا، لائے نہیں لا کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا. ہاں جی، لفظ حرام لا کر، اسی طرح صیغہ نہیں لا کر، اور اب لائے نہیں لا کر. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اور دو بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت جو ہے اس کا نکاح منع اور حرام ہے. ہاں جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس کی معافی ہے. تو قرآن کریم میں صرف دو بہنوں کو منع فرمایا اکٹھا. صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی خفی کی روشنی میں فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة علی عمتها او خالتها. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھتیجی اور پھوپھی، بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں بیک وقت جمع کرنے سے منع فرمایا. اگر کسی کے نکاح میں ایک عورت ہے تو اس کے بھائی کی بیٹی بھی اور اس کی بہن کی بیٹی بھی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے ان سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے. نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں اگر بیوی فوت ہو جائے یا طلاق دے دی جائے تو پھر اس کے بعد اس کی بھانجی اور بھتیجی یا اس کی دوسری بہن سے شادی کرنا جائز اور درست ہے. اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها. بھتیجی اور پھوپھی کو، بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح کے اندر جمع نہیں کیا جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اربعۃ نسبۃ ان یجمع بینہن. 4 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا. المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ایک عورت اور اس کی بھتیجی بھائی کی بیٹی، اور ایک عورت اور اس کی بھانجی بہن کی بیٹی، ان کو اکٹھا جمع کرنے سے ایک نکاح میں حرام قرار دیا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اگلی بات اہم بھی ہے اور ناراض بھی نہیں ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں نے آپ کو سنانا ہی سنانا ہے، چاہے خفا ہو چاہے خوش ہو.
ہمارے ذمہ پہنچانا ہے ہر حال میں، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے کوئی خوش ہو، کیونکہ اپنی بات تو ہے نہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ ہر حال میں پہنچانی ہے، فرائض منصبی میں سے ہے، کل اللہ کے ہاں جواب دہی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے ہاں قبروں کو پکی کرنے کا رواج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے 3 بنیادی اور مین نقصان ہیں قبروں کو پکی کرنے کے۔ ان میں سے سب سے پہلا نقصان جو ہے وہ ہے زمین کا ضیاع، زمین ضیاع ہو رہی ہے۔ یہ بڑے بڑے ماربل اور پتھر اور یہ اوپر اس کے گنبد بنا کر جہاں 2-3 قبریں آنی ہوتی ہیں وہاں صرف ایک ہی قبر آتی ہے، مہنگی ترین زمینوں کا ضیاع، اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکل پریشانی۔ دوسری بات، بہت مفید عمارتی پتھر اور میٹیریل جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، کہ یہ چیزیں تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، مردہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں کس کام کی؟ مردہ لوگ تو اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے، زندہ لوگ اٹھائیں گے، وہ عمارت پر لگائیں گے، وہ دفتر میں کہیں بھی وہ اس سے نفع اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، مردہ تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان چیزوں کا بھی وہاں ضیاع ہے۔ قبر پر پتھر لگانا، توجہ، چادر چڑھانا، پھول ڈالنا، اس کا صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ منو گلاب کے پھولوں سے دھو ڈالے قبر کو، کیا فائدہ؟ پھول کی پتیاں ڈالیں، اگر وہ جنت میں ہے تو یہ خوشبو جنت کی خوشبو کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ دوسری طرف ہے تو یہ خوشبو وہاں جانی نہیں ہے۔ چادر سر ننگی بہنوں بچیوں ماؤں کے لیے ہے، قبر کے اوپر چادر کا کیا ہے؟ حیران کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو درباروں پہ ڈالتے ہیں یہ کاروبار ہے۔ کافی عرصہ پہلے ایک چینل پہ یہ جو لوگ چھاپے مارتے ہیں اینکر، انہوں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی جو کراچی کے ہیں وہاں انہوں نے چھاپا مارا، تو جو لوگ چادر لے کے قبر پر ڈالتے تھے وہ چلے جاتے تو مجاور پیچھے سے وہی چادر لپیٹ کے باہر سے واپس آ کر پھر دکان پہ بھیج دیتے۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس چادر کا نفع کیا ہے وہاں قبر پہ ڈالنے کا؟ جنتی ہے تو جنت کے نعمتوں میں مزے، ان کو وہاں گرمی سردی ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ اور خدا نہ خواستہ اس کا برعکس ہے تو وہاں چادر پہنچ سکتی ہے بھلا؟ یہ چادر اگر کسی غریب کے سر پر دے کر نیت کریں کہ اس کا اثار ثواب، اس کا ثواب اس کو پہنچے، یہ اس کو نفع دے گا، یہ اس کو نفع دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو میت مردے ہیں نا یہ تیر رہے ہوتے ہیں پانی میں اور ڈوب رہے ہوتے ہیں، تنکے کے سہارا ان کو چاہیے ہوتا ہے، ڈوب رہے ہوتے ہیں، سہارا ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ جب تم ان کے لیے اثار ثواب کوئی صدقہ جاریہ کرتے ہو، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تو یہ تمہارا اثار ثواب کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ جو وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں ان کو تیرنے کے لیے کام آتا ہے۔ غرباء کے اندر تقسیم کریں۔ یہ جو 5,000 10,000 کے پھول لا کر قبر بھر دیتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ یہی چیز کسی غریب کے گھر کے اندر اگر آپ راشن دے کر یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے، اس کا ثواب پہنچے، پورا ثواب پہنچے۔ اور لوگ ایسے ٹی وی پہ بیٹھے ادھر ادھر بڑے بڑے مولوی حضرات دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر ٹہنیاں رکھی تھی، وہ زندگی کا ایک واقعہ ہے اور وہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا نیچے عذاب ہو رہا ہے، تو جتنے فرمایا جتنی دیر یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی اللہ پاک ان کو عذاب سے بچائیں گے۔ اس کے بعد تو کسی نے نہیں کیا ایسا، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ جتنا صدقہ جاریہ کریں گے وہ نفع ہوگا اس کا۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ، ان یجسس قبورا وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو پختہ بنانے سے
ان پر بیٹھنے سے اور ان پر عمارتیں بنانے سے، نہا کے ذریعے سے منع فرمایا، روکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، مرد عورتیں نہیں، تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ بڑا ایمانداری سے بتایا، ہمارے قبرستانوں میں آخرت کی یاد آتی ہے؟ تو ہماری کوٹھیوں سے اعلیٰ وہاں ماربل اور دیگر لگا ہوا ہے، وہاں آخرت یاد آئے گی، جہاں قبری ٹوٹی گری ہوئی ہوں گی، پتہ چلے گا کہ یہ تو بڑے بری حالت ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ تو کچھ نہ کچھ تو عقل آئے گی۔ تو جہاں کوٹھیوں سے اعلیٰ ماربل لگا ہو، وہاں کیا ہے؟ قبریں پکی بنانے سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ، توجہ کیجئے گا، عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتُخْلِصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ۔ مسلم شریف کی حدیث دیکھ لیجئے گا گھر جا کر، 2248 2248 نمبر حدیث مسلم شریف کی۔ فرمایا تم میں سے کوئی اگر آگ کے دہکتے انگارے پر بیٹھ جائے اور اس دہکتے انگارے سے اس کے کپڑے جل جائے اور انگارے کی جو تپش ہے وہ اس کی باڈی پر، جلد پر پہنچ جائے، یہ قبر پر بیٹھنے سے کئی درجہ بہتر ہے۔ ہمارے لوگ قبرستان جاتے ہیں نا جنازے کے ساتھ، تو قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جوتیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، پرانی آیت لکھی ہوتی ہے، ان کے اوپر جوتیاں رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ آپ کا انگارہ اگر نیچے ہو اس پر بیٹھنا یہ گوارا کر لو، لیکن قبر کے اوپر نہ بیٹھنا۔ اس کا ادب و احترام بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حبیب سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر تعظیمی سجدے کرنے شروع کر دیے تھے، اور فرمایا لا تجلسوا علیہا، اور قبروں کے اوپر مت بیٹھو۔ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا الا خبردار وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ مجھے اللہ نے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعد نمازی وہ کھڑے کھڑے قل ہو اللہ پڑھیں گے، جب آخری ایک آیت رہ گئی ہوگی نا، پڑھتے پڑھتے فوراً رکوع میں چلے جائیں گے جلدی میں، اس سے منع فرمایا۔ دوسرا، رکوع کے اندر جا کے قرآنی آیات کی تلاوت کرنا یا سجدے کے اندر جا کر، اس سے منع فرمایا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اگر قرآن کی یا حدیث کی وہ آیات جو دعائیہ ہیں، جن میں دعائیں ہیں، وہ بطور دعا سجدے کے اندر پڑھنا جائز و درست ہے، بطور قرآن نہیں، بطور دعا وہ سجدے میں کرنا جائز و درست ہے، جو قرآن میں آئی ہیں یا حدیث مبارکہ میں اپنے پاس سے نہیں۔ حضرت اسی طریقے کے ساتھ قبروں کے بارے میں جب بھی بنائے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی، تو کسی عالم سے پوچھ کر اس کو بنائیں، پکی بنانے سے گریز کریں، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا۔ اسی طرح جو جیولرز حضرات ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے، کوئی بیٹھا ہو نہیں تو کوئی دوست ہو کسی کا، وہ ان کو بتا دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ینہا عن بیع الذہب بالذہب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح، تاجروں کے لیے بھی، الا سواء بسواء عینا بعین، دیکھو سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ، گندم گندم کے ساتھ، جو کے ساتھ، کھجور کھجور کے ساتھ، نمک نمک کے ساتھ، بالکل برابر سرابر اور نقد و نقد ان کی بیع ہونی چاہیے۔ فمن زاد او ازداد فقد اربا، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سود کا کام کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں کو اس طریقے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، لا تقاطعوا، دیکھو اللہ کے بندو
ایک دوسرے سے قطع تعلقی مت کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ تمام فقہاء اور محدثین اور مفسرین کے نزدیک حسد کرنا حرام ہے، اپنے بھائی سے حسد کرنا کیا ہے؟ اور حسد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نعمت دیکھی اور اس کے زائل ہونے کی تمنا کی، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہوا۔ ایک ہوتا ہے غبطہ، وہ جائز ہے، اے اللہ پاک تو نے اس کو گاڑی دی ہے، اس کو اور بڑی دے اور مجھے بھی اپنی نعمتوں سے نواز، مجھے بھی دے، اس کو بھی دے۔ حسد ہوتا ہے اللہ اینو کیوں دیتی ہوں، کھول ہے دے کروں، یہ حرام ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، کہ جو بندے کا مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کریں۔ فرمایا لا تحسسوا، ایک دوسرے کے ظاہری عیب مت تلاش کرو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے باطنی اور پوشیدہ عیبوں کی ٹو میں مت لگے رہو، لا تناجسوا، ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے کسی چیز کی قیمت زیادہ نہ لگاؤ، لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اشتہار نہ لگاتے پھرو، ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے متقی اور پرہیزگار کون ہے۔ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسمیں نہ کھاؤ، من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے سوا دوسروں کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ نے تمہیں اپنے باپ داداؤں کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا، روکا ہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر کسی کو قسم کھانا لازمی اور ضروری پڑ بھی جائے وہ صرف اور صرف کس کی قسم کھائے؟ اونچی اللہ کی قسم، یا وہ خاموشی اختیار کرے، ابا و اجداد کی نہیں، میں نے تیری ماں دے سر دی قسم ہے، بیٹی دے سر دی قسم ہے، یہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جی نہیں، قسم پوری، تو اگر غلط بولا تو مر جائے گی، وہ اپنے وقت پہ مرے گی، تمہاری قسم سے نہیں مرتی۔ لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپ داداؤں سے اعراض نہ کرو، فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے باپ داداؤں سے اعراض کیا وہ اس روگردانی کی، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ آخری بات اور بہت ضروری، خاص کر پھرتیلے لوگوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں نماز کا وقت ہوتے ہی بلکہ ایک آدھ منٹ پہلے ہی لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی رہتا ہے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی 5-7 منٹ رہتے ہیں بس کھڑے ہو گئے، خدا کے بندوں تو تھلو سوئی چپی ہے، تو پون بڑھ گیا ہے، بھئی پڑھانے والا آئے گا تو پڑھائے گا، وہ اٹھے گا تو پڑھائے گا، آپ کو کیا جلدی ہے؟ وہ ریل کے آگے انجن لگے گا تو چلے گی نا، پہلے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا ہے پہلے کھڑا ہونے کی؟ ایک آدمی انتظار بھی کرنا پڑے تو مسجد میں آئے ہیں 4-4 گھنٹے ولیمہ مرغی دا نقصان دہ گوشت کھان واسطے 4 گھنٹے اٹھتے ہی نہیں، ہاں جی شادی حال ہو انہیں تو جتنے بھی گراؤنڈ ہی بنے ہیں، نماز کے لیے 1 منٹ انتظار کرنا پتہ نہیں کیوں مشکل بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 908 909 637 638، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو قتادہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوا نہ دیکھ لو تب تک نماز کے لیے کھڑے اونچی طرح مت ہوا کریں۔ لا لائے نہیں کے ذریعہ حکم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، باز تو نہیں آنا کسی، چلو وعلیکم السکینہ وعلیکم السکینہ، اطمینان اور سکون کو اپنے اوپر لازم کرو اللہ کے بندو۔ کس کا فرمان ہے؟ اونچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، جب نماز کھڑی ہو جائے تو دور سے دوڑتے ہوئے مت آؤ،
اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ. وعلیکم السکینہ، وقار اور طمانینت تم پر لازم ہے. فما ادرکتکم فصلوا، جتنی جماعت امام صاحب کے پیچھے مل جائے اتنی ہی غنیمت ہے. جو باقی رہ گئی وہ سلام پھرنے کے بعد پڑھ لو. اب احتیاط کریں گے نا؟ بیٹھے رہے اللہ کے بندو، امام آئے گا آگے کھڑا ہوگا پھر آپ اٹھے. ادب بھی کسی چیز کا نام ہے. جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ پڑھ کے ادب ہی نہ کر سکا اس کی کیا نماز ہوگی؟ وہ کیا کرے گا؟ چنانچہ وما فاتکم فاتموا، آگے فرمایا لا یحل لامرأۃ. اچھا ایک اور چیز، بل ایک دو باتیں راجی ٹائم تو ہو گیا مجھے لگتا ہے، لیکن یہ آپ کے بڑے نفع کے لیے ہے. اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها. سوکن کو طلاق دینے کی شرط لگا کر اس کا حصہ اپنے لیے سمیٹنا ایسا کسی عورت کے لیے حلال نہیں. کوئی آدمی دوسری شادی کرنے چاہے وہ کہ پہلے انہوں طلاق دے، یہ جائز اور درست نہیں ہے سوکن کے لیے. اللہ کے حبیب نے اسے حرام قرار دیا. اور آخری بات، آج کل ہمارے بچے بھائی جوان یہ چھوٹے چھوٹے نکر پہن کر یہ گھٹنوں سے اوپر تک وہ بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، گھروں میں بھی پھرتے ہیں، پارکوں میں بھی ادھر ادھر جاتے ہیں. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک ہے، نیچے تک مرد کا سطر. اتنا حصہ ماں بہن بیٹی بیوی کے سامنے بھی ڈھکنا فرض ہے، سوائے مخصوص وقت کی بیوی کے ساتھ فرض ہے ڈھانپنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے جنہوں نے اپنی ران کو ننگا کیا ہوا تھا. ران ان کی ننگی تھی، کپڑا ہٹا ہوا تھا، دھوتی دور کے اندر زیادہ چلتی تھی. آپ نے فرمایا غطی، یہ امر کا صیغہ ہے، غطی فاخذک فإنہا من العورہ، اپنی ران کو ڈھانپو، یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ سطر ہے. تو جو بھی نکر لیں، کچھا لیں، جو بھی گھٹنوں سے نیچے تک لے کر بچوں کو دیں تاکہ وہ اس کبیرہ گناہ سے بچ سکے. آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ قرآن کریم کے وہ احکام جن سے اللہ پاک نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا، مختصر یہ تھے. اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا، جن چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا، کل انشاءاللہ میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں. 2 جمعے بیچ میں نہیں ہوں گے. پھر تیسرا جمعہ جو آئے گا وہ قرآنی احکام پر انشاءاللہ اس سے گفتگو ہماری جاری ہوگی جو انتہائی نفع مند ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق دے، سنتے ادا کر. نہیں سیو نہیں